ISPR نے بھارتی آرمی چیف کا بیان اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے بھارت متنازع شہریت بل کے خلاف مظاہروں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ کنٹرول لائن پر تیاریاں اور کشیدگی میں اضافہ، داخلی انتشار سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوششیں ہیں۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا پاک افواج بھرپور جواب دیں گے۔ پانچ جگہ ایسی ہیں جن کی ہم نے نشاندہی کی ہے جہاں جو لائن آف کنٹرول پر باڑ لگی ہے اس میں اس کو کاٹا گیا ہے۔ کیا کوئی نیا مس ایڈونچر کا ارادہ ہے؟ اگر کسی بہانے کو تلاش کر کے بہانے کی آڑ میں آپ نے پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو پاکستان کی افواج تیار ہیں، بروقت اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ بھارت نے LOC پر لگی باڑ کو 5 جگہ سے کاٹا ہے۔ اس کے پیچھے کیا عزائم ہے؟ کیا کوئی نیا مس ایڈونچر ہونے جا رہا ہے؟ ان پر ہمیں تشویش ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا ویڈیو بیان۔ مزید کہا کہ بھارت کے عزائم کو بھانپتے ہوئے سلامتی کونسل کو ایک اور خط ارسال کیا ہے جس میں بھارت کے 4 اشتعال انگیز اقدامات کی نشاندہی کی ہے۔ رہا ہے آج بھارت اسی راہ پر چل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے خشوت سنگھ کا آرٹیکل بھی شیئر کیا۔ نیب نے خورشید شاہ کے خلاف 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد کا ریفرنس دائر کر دیا۔ نیب ذرائع کے مطابق ریفرنس میں خورشید شاہ اور ان کے بھتیجے صوبائی وزیر اویس قادر شاہ سمیت 18 افراد نامزد۔ خورشید شاہ کی 2 بیگمات بی بی طلعت، بی بی گلناز اور دونوں صاحبزادوں فروخ شاہ اور زیرک شاہ کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی تقریر پر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے نظر ثانی درخواست خارج۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اسے کہنے دیں، منتخب نمائندوں کو اس میں کیوں گھسیٹا جائے۔ ڈی آئی خان میں پولیس وین پر بم حملے میں زخمی سب انسپکٹر عنایت اللہ خان شہید ہو گئے۔ نماز جنازہ ڈی پی آفس ٹانک میں ادا کر دی گئی۔ تدفین رتہ کلاچی میں ہوگی۔ گزشتہ دنوں ٹانک میں تھانہ گومل کی پولیس وین پر دہشت گردوں نے دستی بم سے حملہ کیا تھا۔ موٹر وے بیشتر مقامات پر بند رہی۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کے ڈیرے۔ لاہور، گجرات، حجرات، شاہ مقیم، اوکاڑا، قصور، چونیا سمیت متعدد شہروں میں ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ ادھر گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث غزر، چترال پاس سمیت کئی علاقوں کے زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔ محکمہ ایکسائز پنجاب میں نمبر پلیٹ کا بحران شدید ہو گیا۔ 10 ماہ میں 12 لاکھ کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس التوا کا شکار۔ محکمہ ایکسائز نمبر پلیٹس کی مد میں 1 ارب روپے سے زائد وصول کر چکا ہے۔ شہری ایکسائز دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ گزشتہ سال ختم ہونے والا ٹھیکہ دوبارہ کسی کمپنی کو نہ دیا جا سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں رخشان نیل۔ میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ISPR نے بھارتی آرمی چیف کا نیا بیان اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ بھارت متنازع شہریت بل کے خلاف مظاہروں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ کنٹرول لائن پر تیاریاں اور کشیدگی میں اضافہ، داخلی انتشار سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا پاک افواج بھرپور جواب دیں گے۔ ISPR نے بھارتی آرمی چیف کا بیان اشتعال انگیز قرار دے دیا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے بھارت متنازع شہریت بل کے خلاف مظاہروں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ کنٹرول لائن پر تیاریاں اور کشیدگی میں اضافہ، داخلی انتشار سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل اقبال بھٹی، کہیے گا ISPR کی جانب سے بھارتی آرمی چیف کے بیان کو اشتعال انگیز قرار دے دیا گیا ہے اور یہ بھی جو ہے
واضح کیا گیا ہے کہ بھارت کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ بھارتی فوج اور بھارتی حکومت اس وقت اس کو بدلنا چاہتے ہیں، ڈومیسٹک اٹینشن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کئی روز سے بھارت کے جو اندرونی حالات ہے وہ انتہائی خراب ہو چکے ہیں، اور مودی سرکار وہاں پر مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ مودی حکومت جو ہندوتوا کے ایجنڈے پر گامزن ہے، اور اس کا نتیجہ تھا یہی ان کا جو ایک نیا بل لے کے آئے، اور اس بل کے خلاف اب بھارت کے اندر جس طریقے کے ساتھ مسلسل احتجاج میں اضافہ ہو رہا ہے، داخلی طور کے اوپر تو مودی مکمل طور کے اوپر ناکام ہو چکا ہے، اور اس نے اب بھارت کے اندر اپنی اٹینشن اور اپنے لوگوں کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور عالمی دنیا کی توجہ کو بھی ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس قسم کی شر انگیز مودی جو اس نے ایک بیان دیا ہے، اور اس کی آبجیکٹو اس کا یہ ہے کہ داخلی انتشار سے جو توجہ ہے وہ ہٹائی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اس کا نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، وہ اس کی جانب اشارہ کر رہے تھے کہ مودی حکومت نے جس طریقے کے ساتھ پہلے مقبوضہ کشمیر کے اندر اسی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو انسانیت سوز اقدامات اٹھائے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آج بھی وہاں پر جاری ہیں، اور یہ سلسلہ وہاں پر دنیا بھر نے مختلف ممالک نے مودی کو ریلائز کرانے کی کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کی یہ غلط پالیسی ہے، غلط اقدام ہے، غلط قانون سازی کی جا رہی ہے، یہ اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ اور الٹیمیٹلی اب دیکھتے ہیں کہ مودی نے اپنا وہ ایجنڈا ختم نہیں کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تھیں، کشمیریوں کے اوپر جو زندگی کا دائرہ تنگ کیا گیا، وہ بدستور جاری ہے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک متنازع ایک بل لایا گیا، ایک پیش کیا گیا، اب جس کے خلاف اب پورے بھارت کے اندر اس وقت بھرپور مظاہرے ہیں۔ بھارت کے اندر بھی وہاں پر لوگ اپنے ہی لوگوں کے اوپر یہ شدید مظالم کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اب مودی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ماضی کی جو اس کی مذموم مقاصد ہوتے ہیں، اس کی ناکام پالیسی ہوتی ہیں، اسی کا سہارا لیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ایک پاکستان کے خلاف ایک اشتعال انگیزی سے پر مبنی بیان دے، لیکن اس کے بیان کے جواب میں پاک فوج کی جانب سے بھرپور طریقے سے جواب دینے سے متعلق بھی بیان سامنے آیا کہ پاکستانی فوج کسی بھی مہم جرم سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ مودی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ماضی قریب کے اندر جس طریقے کے ساتھ پاکستان کی بہادر فوج نے، پروفیشنل فوج نے جس طریقے کے ساتھ رسپونڈ کیا، وہ دنیا اور بھارت نے ابھی تک نہیں بھولا، لیکن اگر بھارت نے دوبارہ اس قسم کی کوشش کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود رہی ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کہیے گا، جس طریقے سے آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے 3-4 دن پہلے ہی یہ ٹویٹ کیا معاملے کے حوالے سے، بھارتی صحافیوں سے بھی آپ نے جو ہے ان سے بھی بات کی اس حوالے سے کہ یہ پاکستان کی طرف جو ہے کوئی آپ در اندازی، کوئی فلیگ آپریشن ٹائپ کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، اور ویسا ہی ہوا۔ اب ISPR نے بھی اس بات کے حوالے سے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا بیان اشتعال انگیز ہے، اور بھارت یہ جو ہے ڈومیسٹک اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کر رہا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں یہ ماضی کے اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو یہ پرائم منسٹر مودی کا یہی ایک اس کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی سیریس انٹرنل معاملات ہوتے ہیں تو ان سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ لائن آف کنٹرول کو ایسکلیشن کر دیتے ہیں۔ تو لہذا جب یہ 4 دن پہلے وہاں پہ دیکھنا ہر شہر میں، علی گڑھ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، کہاں کہاں نہیں آگ لگی انڈیا میں، اور ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ تو لہذا یہ بہت ضروری ہے فرام دا موڈی پوائنٹ آف ویو کہ جناب یہ اس سے ٹینشن ڈائیورٹ ہو۔ انڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کا فوکس ہو گیا ہے کہ جو پہلے تو انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ تھا زیادہ فوکس، اب وہ دیکھ رہے کہ ایک اور یہ جو ایک سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل جو متنازع بل اور جس کو انڈیا کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اس سے اتنے اپرائزنگ ہوگی ہے، تمام انڈیپینڈنس موومنٹس جو ہیں وہ صحیح معنوں میں کھڑی ہو گئی ہیں، اور ود ان انڈیا نیو ڈیلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ جی ٹھیک ہے، اس صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کہیے گا معاملات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ صرف گیدڑ بھپکیاں ہی ہیں، صرف اٹینشن ہی ڈائیورٹ کی جا رہی ہے، یا واقعی کوئی مس ایڈونچر ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ مس ایڈونچر کے بہت چانسز ہیں، کیونکہ مودی کے پاس مودی کا ایک ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں، جو سٹیپ لیتا ہے وہ اس کو واپس نہیں لیتا، اور یہاں بھی جو کچھ وہ کر چکا ہے جس کی وجہ سے اس قدر مظاہرے اور اتنا وہاں پہ پبلک کی طرف سے بڑی ریجیکشن ہے،
اس صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے وہ لازماً پبلک کی توجہ ہٹائے گا اور اس کے لیے پاکستان کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کرے گا. یہاں LOC ہے, اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دھماکہ وہاں پہ جس میں کہ 4 لوگ مارے جائیں اور پھر اس کا الزام پاکستان پہ, وہ اس کو سوٹ کرتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ جیسے بالاکوٹ والا ہوا. LOC کو ایکسپلوئٹ کرنا وہاں پہ وہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ کرتے ہی ہیں, لیکن اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ LOC کو کراس کر کے تھوڑا بہت کوئی آگے آگے کچھ کرنے کی کوشش کریں جس سے کہ توجہ ہٹے ان کے عوام کی احتجاج سے. تو یہ صورتحال کو ہینڈل کرنے کا ان کا مودی کا کم از کم 6 سال سے یہ ٹریک ریکارڈ موجود ہے کہ وہ اسی طرح کرتا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے پاکستان بیشنگ کا قصہ شروع ہو جاتا ہے, الزام تراشی, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی واقعہ. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک تو ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے اور الرٹ رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمیں بتانا چاہیے, یہاں سفیر ہیں ہمارے, ان کو, تاکہ لوگوں کو بھارت کے عزائم کا پہلے سے اندازہ ہو, اور اگر یہ اس طرح کا کوئی واقعہ کرے, پاکستان پہ الزام تراشی کرے, تو پاکستان کہہ سکے کہ ہم نے پہلے ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کو وارن کر دیا تھا کہ مودی یہ حرکت کر سکتا ہے اور اس کا الزام ہمارے پر ڈالے گا, لہذا مودی کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ اس نے ایسے کئی قدم اٹھانے ہیں مودی نے. وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ اس کو ایک ہندو ریاست پہ اور ہندو ریاست بنانا ہے بھارت سے, اور وہاں یہ کلیئر تو اندازہ یہ ختم نہیں ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر تو کوئی مس ایڈونچر کرنے کی, فلیگ آپریشن کرنے کی امکانات اس کے موجود ہیں, لیکن کیا بھارت اپنے اندر بھی, اپنے ملک کے اندر کوئی ایسا واقعہ کر سکتا ہے جس کی نشاندہی جنرل صاحب نے کی ہے؟ کیا ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اندر کوئی ایسا واقعہ کروا لیا جائے؟ کیونکہ پاکستان کی سرحد کو عبور کرنا تو بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب ہے. دیکھیں جی, ماضی میں آپ نے دیکھا اڑی میں کیا ہوا, اس کے بعد پٹھان کوٹ میں کیا ہوا, اور ممبئی کا بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں تو خود ان کے لوگوں نے آ کے ٹیسٹیفائی کیا تھا کورٹ میں کہ یہ اس میں انڈین IB اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو تھیں. تو ان سے تو کوئی بعید نہیں ہے. وہ تو دیکھیں, ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں, انڈیا کی جو سوچ ہے اور جو ان کا جو حکمت عملی ہے, یہ اسرائیل سے ان کی بڑی کولیبوریشن ہے, اور اسرائیل کی ہمیشہ پالیسی یہ ہے فالس فلیگ آپریشن کرنا, اس قسم کے معاملات میں وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں, اور وہی انہوں نے تمام سوچ اور وہی پورے جو ٹیکٹکس ہیں وہ انہوں نے انڈیا کے کو بھی اس میں ٹرین کیا ہے, چاہے انڈین آکوپائڈ کشمیر ہو چاہے انڈیا کے اندر معاملات ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی بھی صورتحال کے لیے بالکل تیار ہونا چاہیے. لائن آف کنٹرول جس طرح جنرل صاحب نے کہا, بالکل وہ دیکھیں نا, ابھی میں فارن منسٹر صاحب کو سن رہا تھا, ہمارے شاہ محمود قریشی, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے دیکھا کہ لائن آف کنٹرول پہ جو فینس ہے وہ کئی جگہ سے انڈین نے جو ہے وہ کاٹی ہے. اب اگر انہوں نے فینس کاٹی ہے تو کیا ان کے مقاصد ہے, کیا وہ اس کو بریچ کرنا چاہتے ہیں, کیا اس سے کچھ آگے آنا چاہتے ہیں, تاکہ ایک صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ پاکستان آرمی ظاہری بات ہے رسپونڈ کرے گی, پوری طاقت سے رسپونڈ کرے گی, تو پوری دنیا کا فوکس جو ہے لائن آف کنٹرول پہ ہو جائے گا. اور اگر چلیں یہ بھی ایک ڈائیورژنری ٹیکٹکس ان کی کروا رہے ہیں, وہ ایک فالس فلیگ آپریشن انڈیا کے اندر دھماکہ کرا دیتے ہیں جس میں بڑے پیمانے پہ ہلاکت ہوتی ہے اور بلیم کرتے ہیں وہ پاکستان پہ. تو اس سے آپ کوئی بھی صورتحال جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس فریم آف مائنڈ میں وہ اس وقت ہے, بیکاز اس طرح کی جو آگ ابھی انڈیا میں لگی ہے, یہ ماضی میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی, ہاں جب اندرا گاندھی کو مارا تھا اس کے باڈی گارڈ نے تو بڑی سخت لڑائی ہوئی تھی, 2-3 ہزار سکھ انہوں نے مار دیے تھے, سکھوں اور ہندوؤں کی بڑی لڑائی ہوئی تھی. اور اس کے بعد ٹھیک ہے کمیونل وائلنس ہوتا رہا ہے مسلمانوں کو, گجرات کا میسکر, لیکن یہ جو ہوا ہے یہ تو اس نے تو مودی حکومت کو ہلا کے رکھ دی ہے. انڈیا کا جو امیج ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ تو اس کی یہ ٹھیک ہے, بھارت کو اس وقت داخلی کمزوریوں کا سامنا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ.
जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ खशवंत सिंह के अल्फाज ट्वीट कर दिए। कहते हैं खशवंत सिंह ने कहा था कि भारत में नस्ली बालादस्ती का नज़रिया सर उठा रहा है। खशवंत सिंह ने जो पेशगोई की थी आज भारत उसी राह पर चल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है और भारत के मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ खशवंत सिंह के अल्फाज लिखे हैं। कहा है कि खशवंत सिंह ने कहा था भारत में नस्ली बालादस्ती का नज़रिया सर उठा रहा है। खशवंत सिंह ने जो पेशगोई की थी आज भारत उसी राह पर चल रहा है। भारत के अज़ाइम को भांपते हुए एक और ख़त सलामती काउंसिल के सदर को इरसाल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वीडियो पैगाम। कहते हैं ख़त में उन इक़दामात की निशानदही की गई है जिनसे भारत के नापाक अज़ाइम ज़ाहिर होते हैं। LOC पर लगी बाढ़ को 5 जगह से काटा गया है। उसके पीछे क्या अज़ाइम है? क्या कोई नया मिस एडवेंचर होने जा रहा है? हमें तशवीश है। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के नफाज को 136 दिन हो चुके हैं। मवासलात के ज़राए मुअत्तल हैं। मीडिया जा नहीं सकता। सिफारतकारों पर पाबंदी है। एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए भारत की तरफ से नया नाटक रचाने का खदशा है। भारत के इक़दामात को भांपते हुए मैंने 12 दिसंबर को एक और ख़त सलामती काउंसिल के सदर की खिदमत में भेजा। ये मेरा 7वां ख़त था। जनवरी 2019 से अब तक 3000 के लगभग सीज़ फायर की लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ वायलेशंस, खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार है, उसका पैटर्न जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा वाज़ेह है। उसके पीछे अज़ाइम क्या हैं, इरादे क्या हैं? क्या कोई नया मिस एडवेंचर का इरादा है? आज 136 दिन हो गए कर्फ्यू जो है उसका निफाज जारी है। जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जो अभी हालिया पास हुआ है 2019, जिसकी वजह से 5 रियासतों में से चीज़ का आगाज़ हो रहा है और धीरे धीरे हर कस्बे, हर शहर में एहतजाज की आवाज़ सुनाई दे रही है। उस एहतजाज से नज़र हटाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए एक नया हमें खदशा है, कोई नाटक रचाने का हमें खदशा है। हिंदुस्तान के इरादे दुरुस्त नहीं हैं। हमारी इंटेलिजेंस ने जो सिग्नल्स पिक किए हैं, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट दिखाई दे रही है। हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन 27 फरवरी को मत भूलिए। अगर जारियत की गई, अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, अगर किसी बहाने को तलाश करके बहाने की आड़ में आपने पाकिस्तान पर हमला आवर होने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की अफवाज तैयार हैं। बरवक्त और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदी ने भारत में आग लगा दी है। भारत में मुतनाज़ा शहरियत के कानून के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहिरे जारी हैं। भारतीय पुलिस का मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल, 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लंदन और न्यूयॉर्क में भी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भारतीय तलबा के हक में सड़कों पर निकल आए। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदी ने भारत में आग लगा दी है। भारत में मुतनाज़ा शहरियत के कानून के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहिरे जारी हैं। नई दिल्ली और बेंगलोर में लोग पाबंदियां तोड़कर बाहर निकल आए हैं। मैनचेस्टर गोटन से मुंतखब होने वाले लेबर पार्टी के पाकिस्तानी नयाद रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान ने तारीख रकम कर दी। उन्होंने अपनी मादरी जुबान यानी उर्दू में हल्फ उठाया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मैनचेस्टर से राजा वाजिद। मैनचेस्टर गोल्टन से लेबर पार्टी के टिकट पर मुंतखब होने वाले पाकिस्तानी नयाद मोहम्मद अफजल खान ने मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट की हैसियत से हल्फ उठा लिया। अफजल खान बरतानिया की तारीख में पहले लेबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने उर्दू में हल्फ उठाया। मैं अल्लाह ताला के हाज़िर जान का हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से मलका एलिज़ाबेथ, इसके वारसा और जानशीन का कानून के मुताबिक हामी व वफादार रहूँगा, इसलिए अल्लाह ताला मेरी मदद कर। पिछली हुकूमत में शैडो वजीर फॉर इमिग्रेशन रहने वाले मोहम्मद अफजल खान का ताल्लुक पाकिस्तान के जिला जहलम से है। उनकी अपने हल्के में मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 2017 के आम इंतखाबात में अपने मद्दे मुकाबिल कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार से 3000 के मुकाबले में 35,000 वोटों से इलेक्शन जीता था, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जॉर्ज गैलवे सिर्फ 2500 वोट ले सके थे। हालिया इलेक्शन में भी मोहम्मद अफजल खान ने अपने मद्दे मुकाबिल कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार को 30,000 वोटों से शिकस्त दी है। वो यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर।
پاکستان کونسلیٹ برمنگم میں خواتین کی محفل نعت منعقد کی گئی، جس میں ننھی پریوں نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ مزید احوال عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ برکت محفل کے شرکا کا کہنا تھا کہ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور برطانیہ جیسے ملک میں جہاں ہر طرح کی آزادی ہے، اپنے بچوں کے تابناک اور روشن مستقبل کے لیے اس طرح کی روحانی محفل کا انعقاد انتہائی ضروری ہے۔ یہ محفل ان بچوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کا تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس موقع پر زینب خان، وہاب ملک اور دیگر خواتین نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی محافل کے ذریعے آنے والی نسلوں کو دین محمدی سے روشناس کروانے میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ پوری کمیونٹی کے ہر طرح کی جو شعبہ سے تعلق رکھنے والی خواتین تھی، انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا اور یہاں پر اپنی جو ہے آمد کو یقینی بنایا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کمیونٹی کو ایسے ہی مل کے کام کرنے چاہیے۔ زینب نے بہت اچھا کام کیا کہ اس تمام کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہے۔ میری ٹیم کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے یہاں پہ لیڈیز کو انوائٹ کیا تھا، لیڈیز ملا تھا اور یہاں پہ دو چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا۔ ایک اسوہ حسنہ کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، نبی کریم کی سیرت، ان کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کیا اور عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ ان باتوں کو ہم نے یہاں پہ اس پہ جو اسپیکر تھے انہوں نے بہت پیارا پڑھا، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، خاص کر کے آج کل کی نوجوان بچیوں نے۔ تو بہت اچھا لگا کہ صرف انہوں نے بس اردو میں بھی نہیں، دوسرے انہوں نے اور زبانوں میں بھی، عربی میں بھی، اٹالین میں بھی پڑھا۔ بہت بہت اچھا لگا۔ ایونٹس پروگرام ہونے چاہیے جس میں بچے عورتیں دونوں شامل ہو، خاص کر بچوں کے لیے یہ ایونٹس ہونے چاہیے۔ لوگوں میں اویئرنیس کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پہ عمل کیا جائے اور تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے اور آنے والے وقت میں ان کے لیے یہ اچھا ثابت ہو۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ جیسے ملک میں اپنے کلچر سے جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی روحانی اور بابرکت محافل کا انعقاد جاری رکھا جائے۔ شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کونسلیٹ برمنگم بھی کمیونٹی کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگم۔ گلاسگو میں سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے حوالے سے تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں APS کے اساتذہ اور شہداء کے والدین کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید تفصیلات ملک خالد وارسی کی رپورٹ میں۔ گلاسگو میں بھی سانحہ APS کے شہداء بچوں کی یاد میں تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کا انعقاد PTI ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام کیا گیا تھا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کے شرکاء اور PTI کے رہنماؤں علی حیدر، طارق بشیر اور دیگر کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس سانحے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس المناک واقعے کی بدولت پوری قوم اکٹھی ہوئی اور پاک فوج کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا۔ ہم سب سے پہلے ان والدین کو جنہوں نے اس بات پہ صبر جمیل اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پاکستان کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں، ان کا خون بہایا۔ آخر میں ممتاز عالم دین علامہ محمد فروغ القادری نے شہداء APS اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ جی، آج گلاسگو میں PTI ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ کی طرف سے شہداء پشاور آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے یاد میں ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تمام مقررین کا کہنا تھا کہ ہم ان بچوں ابھی شہادت بھولے نہیں ہیں، تمام نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ملک خالد وارسی، 92 نیوز، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔ امریکی صدر کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ ایوان نمائندگان میں مواخذے کی 2 قراردادیں منظور کر لی گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اقدام پر غضبناک ہو گئے، ڈیموکریٹس کو پاگل قرار دے دیا۔ رونلڈ ریگن بلڈنگ اور انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کے تعاون سے واشنگٹن میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر اسد مجید خان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے 7 دہائیوں پرانے تعلقات کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہے۔ مزید تفصیلات خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ رونلڈ ریگن بلڈنگ اور انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کے تعاون سے منعقدہ تقریب سے ریڈورڈنگ مارک فیئر SDI کے صدر کا کہنا تھا کہ پروگرام ایمبیسڈر ڈائیلاگ سیریز کے ذریعے عالمی مکالمے کو آگے بڑھانے اور دنیا بھر میں سفارتکاری کو افہام و تفہیم کو بڑھانا اس تقریب کا اصل مقصد ہے۔ اپنے ریمارکس میں سفیر ڈاکٹر اسد خان نے حاضرین کو پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات اور خطے میں حالیہ پیش رفت سمیت متعدد امور پر بریفنگ دی، جس میں خاص طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی بحران پر خصوصی توجہ دی گئی۔ Allow visa-free access to all Sikhs and we can accommodate up to 5,000 people every day, and that is another very important indication and gesture for our commitment to promote interfaith harmony.
सफीर असद खान ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने 7 दहाइयों पुराने ताल्लुकात की दिल की गहराइयों से कदर करता है और वो पायदार दो तरफा शराकत के साथ साथ जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करता रहेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालिया पेशरफ्तों के हवाले से एक सवाल के जवाब में सफीर असद खान ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि गुज़श्ता 135 दिनों से 8 लाख से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रोग्राम में स्कॉलर्स, फर्द खाने के नुमाइंदे, SDI के बोर्ड मेंबरान और सिविल सोसाइटी और मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान की कदीम तहजीब, जोग्राफियाई तनू और भरपूर सकाफती विरसे को पेश करने वाली एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। मलेशिया में कुआलालंपुर समिट 2019 का आगाज़ हो गया। पहले रोज़ पाकिस्तानी वज़ीर बराए स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर सैयद सादिक की ज़ेर सदारत यूथ कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसका अहवाल बता रहे हैं जावेदुर रहमान इस रिपोर्ट में। KL समिट 2019 का मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में आगाज हो गया। इस कॉन्फ्रेंस में मलेशिया, ईरान, फलस्तीन, तुर्की, बांग्लादेश, कतर और दीगर ममालिक के नौजवान स्कॉलर्स, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों के नुमाइंदों और दानिशवरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। क़यामत का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरानी सदर हसन रूहानी कल रात, जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आला सतही वफद के हमरा आज मलेशिया पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर इन दोनों आलमी रहनुमाओं का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उनका इस्तकबाल मलेशिया के वफाकी वुज़रा और आला सरकारी हुकाम ने किया। बैनुल अक़वामी मंदूबीन ने जहां KL समिट की अफादियत पर रोशनी डाली, वहीं वज़ीर आज़म इमरान खान की अदम मौजूदगी को KL समिट के लिए बड़ा धचका करार दिया। Even if you are standing here, you can see there's no Pakistan flag here. It shows that something is wrong in why that Mr. Imran Khan didn't come. I think this is a very good platform when we bring together our leaders from all the countries, from the Muslim powerhouses to come here. We talk about the issues that we face and the roles that we have to solve them. Unfortunately, the official Muslim organizations previously were kind of hesitant to speak up about these issues, and if they speak, they would speak in a very shy way, timid and indirect way. This conference, and I can see the presidents of the founding countries of this conference, of this summit, have been much more vocal about these issues, have been more practical thinking. Yeah, I think the summit is actually well placed. It's well timed. It's about time we start to engage in conversation on how to change the narrative about Muslim मसाइल को प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाएगा और उनके अमलन हल के तलाश के लिए बहुत से इक़दाम किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ ने कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस को उम्मत में इंतशार पैदा करने की कोशिश करार दे दिया है। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ का कहना है OIC से बाहर किसी भी उन्वान से मुश्तरका जद्दोजहद इस्लाम और मुसलमानों को कमज़ोर करने और उनकी मुत्तहिद सफ़ों में दरार डालने की कोशिश है। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया कि OIC की मज़म्मत करते हुए कहा, मुश्तरका जद्दोजहद OIC के दायराकार में रहते हुए ही की जाना ज़रूरी है। डेनमार्क के शहर ओडेंसा में इदारा मिनहाजुल कुरान के ज़रिए एहतमाम सीरत कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क भर से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने शिरकत की। तफसीलात तनवीर नकवी की रिपोर्ट में। डेनमार्क के तीसरे बड़े शहर ओडेंसा में इदारा मिनहाजुल कुरान के ज़रिए एहतमाम सीरत कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसका आगाज़ फरीद हुसनैन ने तिलावत कलाम पाक से किया। नात ख्वां हज़रात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। इदारा मिनहाजुल कुरान कोपनहेगन के मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी ने अपने किताब में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ओडेंसा की सरजमीन पर अज़ीम शान मिलादुल नबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ओडेंसा भर के 50 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तमाम आलम इस्लाम को प्रोग्राम में नन्हे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की, जिनमें इनामात भी तकसीम किए गए। वक्त गुजरने के साथ साथ मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी बढ़ती जा रही है और उम्मत मुस्लिमा इसे शयान शान अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाती है। दारा मिनहाजुल कुरान की तमाम इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया और आइंदा ये तवक्को करता हूँ कि इसको बेहतर से बेहतर बना के हर साल पेश करेंगे। प्रोग्राम में कुरानदाजी के जरिए उम्रे के 3 टिकट दिए गए। आखिर में कश्मीर और पाकिस्तान के लिए दुआ करवाई गई, जबकि मेहमानों में खाना भी तकसीम किया गया।
वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा कहती हैं आर्मी चीफ की तोसी का फैसला काबीना में मुश्तरका तौर पर किया गया था। पार्लियामेंट अवाम की राय मद्देनज़र करते हुए कानून साजी करेगी। जरदारी को अदालत ने ज़मानत दी जो उनका हक है। वो बार्सिलोना में नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। जो भी हालात हैं अच्छे नहीं हैं और इसके लिहाज से इस तरीके से, क्योंकि अनलेस आई डोंट सी द जजमेंट तो मुझे उस पर कमेंट करना एक वो है, लेकिन जब कोई चीज़ आप वो करते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसको सामने रखते हुए, उसको देखते हुए वो फैसले हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये कैबिनेट में आया, कैबिनेट में इस पर भरपूर तरीके से डिस्कशन हुई है और कैबिनेट के उसके बाद की जो आज हालात हैं, जो आज बॉर्डर सिचुएशन है, जो आज कश्मीर की सूरत हाल है, इन सब को नज़र में रखते हुए एक फैसला था जो कैबिनेट में हुआ, मेजॉरिटी से हुआ। तो आई थिंक जब इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो उसी तरीके से, और मैं सोचती हूँ सारी हमें आज अपने मुल्क के हालात देखने होंगे, हमें बॉर्डर सिचुएशंस देखनी होगी, जिस तरह लोगों की नज़रें हैं हम पे, हमें वो देखना होगा। अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है उसे भी नज़र में रखना होगा। एंड एक अगर ओवरऑल आप वर्ल्ड ओवर अगर जो भी हालात बन रहे हैं, जो पिक्चर है, उसमें मैं समझती हूँ कि जब सियासी बिना पे हम ये कहते हैं कि जी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो अगर उसके लिहाज से, और आज तो कोर्टों ने भी ये टाइम दे दिया है और ये फैसले किए हैं, और जब पार्लियामेंट में आएगा तो यकीनन जो मेजॉरिटी का फैसला होगा। इस पे तो मैं यही कह सकती हूँ कि एक अफसोस भी है, समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल एक कोर्ट का फैसला है, कोर्ट से बेल हुई है, वो तो केस आगे चलने हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसमें भी पूरा वो उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक जो केस की नौयत को और जो भी वाइट कॉलर क्राइम होते हैं उसको ज़ाहिर एक इस्टेब्लिश करना ज़रा मुश्किल होता है, बट एक कोर्ट का फैसला है, बेल हुई है, जो कि राइट है सबका। सऊदी अरब की पुलिस ने मक्का मुकरमा में गैर कानूनी मुकीम 80 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया। इन अफराद को पकड़ने के लिए दिन के बजाय रात की तारीकी में ऑपरेशन किया गया। सऊदी पुलिस के मुताबिक इन अफराद ने पहाड़ों में झुग्गियां बना रखी थीं और वो कानून की नज़र से छुपकर रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। पाकिस्तानियों में बेशतर काकिया की सब्जी मंडी में छोटे मोटे काम करके गुजर बसर करते थे। पुलिस का कहना है कि बुलंदी पर रहने की वजह से उन्हें गिरफ्तार करने की हर कोशिश नाकाम होती रही। वो दूर से ही पुलिस की गाड़ियाँ देख कर फरार हो जाते थे। वो अक्सर औकात पुलिस एहलकारों पर पथराव भी कर देते थे। इन अफराद को गिरफ्तार करने के लिए दिन की बजाय रात को ऑपरेशन करने की हिकमत अमली अपनाई गई थी। मराकश के साइकिलिस्ट यासीन गुलाम 28 ममालिक का सफ़र करने के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। उनका कहना है अपने सफ़र के दौरान उन्हें मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफ़त को देखने और समझने